مجھے اپنے ماموں اور مامی کا پروگرام دیکھنے کا بہت ہی مزہ آتا تھا۔ میری مامی 2 سال چھوٹی تھی۔ میرے ماموں اسی وجہ سے وہ ہر رات نئے طریقے سے ماموں کو کہتی تھی۔ میں جوان تھی، اتنی چھوٹی بچی نہیں تھی۔ مجھے کافی عرصہ ہو گیا تھا اپنے ماموں کے گھر رہتے ہوئے۔ میں اس بات سے حیران تھی کہ میری مامی بلا ناگاہی کرتی پروگرام کرتی تھی۔ آدھے گھنٹے کا پروگرام دیکھتے ہوئے میری حالت بہت بری ہو جاتی تھی۔ ایک رات میرے ذہن میں ایسا خیال آیا، شاید ہی کسی لڑکی کے ذہن میں آیا ہوگا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ پروگرام دیکھ کر میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی اور سوچنے لگی کہ کاش ایک بار میں مامی کی جگہ سو جاؤں۔ میں نے ایک پلان بنایا کہ آج کے بعد میں ماموں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کروں گی کہ شاید کوئی بات بن جائے۔ جیسے ہی ماموں گھر آئے تو میں بنا ٹپٹے کے ان کے سامنے پھرتی۔ ایک دن میری مامی کو شک ہو گیا تو اس نے مجھے روک دیا کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھا کر۔ اب تم چھوٹی بچی نہیں ہو، جوان ہو گئی ہو اور شادی کی عمر بھی ہے۔ لیکن مجھے اس کی لذت نے اس قدر پاگل کر دیا تھا کہ میں کچھ بھی سوچنے اور سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ سب غلط ہے۔ ایک دن موقع دیکھ کر میں نے ماموں کے سامنے جھاڑو لگایا تو ان کو ایسا نظارہ کروایا کہ ان کا ذہن ہی تبدیل ہو گیا۔ ان کی نگاہیں مجھ پر ایسی جمی کہ مجھ سے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ اس دن مامی بازار گئی ہوئی تھی جب ماموں بنا دستک کیے کمرے میں آ گئے۔ اس وقت تو میں ایسی حالت میں لیٹی تھی کہ کوئی بھی دیکھتا تو اس سے رہا نہ جاتا، اور ایسا ہی ماموں نے کیا۔ انہوں نے آتے ہی اپنا ہاتھ میرے۔ جب میں پیدا ہوئی تو میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ سب کہتے تھے کہ کسی پری کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ بہت زیادہ پیاری تھی اور جوان ہو کر بھی میں اپنے حسن کی مثال آپ تھی۔ میں ایسی لڑکی تھی جس کی کوئی بھی شخص دیکھ کر یہی کہے گا کہ ہم نے اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ اپنے چہرے پر کیا لگاتی ہے، یہ خود کے ساتھ ایسا کیا کرتی ہے کہ یہ اتنی خوبصورت ہے۔ لیکن اصل بات تو یہ تھی کہ میں کچھ بھی نہیں کرتی تھی۔ میری خوبصورتی بالکل قدرتی تھی۔ میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا اور نہ ہی اتنے وسائل تھے۔ ہم لوگ کوئی اتنے زیادہ امیر تو نہیں تھے۔ میرے بابا اس دنیا سے جا چکے تھے اور میری ماں کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ صرف میرے ایک ہی ماموں تھے جن کے ساتھ میری ماں کا آنا جانا تھا، اور وہ کہتی تھی کہ یہ سب اچھے انسان ہیں۔ میری ماں بھی بیمار رہنے لگی اور بالآخر بھی وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اس نے مجھے میرے ماموں کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اس کا خیال رکھنا۔ وہ واقعی بہت اچھے انسان تھے۔ ان کا نام ظفر تھا۔ میں ان کے گھر چلی گئی۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو 10 سال کا تھا اور ایک بیٹی جو 12 سال کی تھی۔ ان کی شادی کو زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا تھا۔ ان کی بیوی بھی جوان تھی۔ میں ان کے گھر میں رہنے لگی اور مجھے ان کے گھر میں رہتے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا۔ میرے ماموں نے میری مامی کو کہا یہ یہاں پر رہے گی تو وہ بالکل بھی راضی نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کسی جوان بچی کا بوجھ کیوں اٹھائیں، جوان لڑکی کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ بھی اتنی زیادہ خوبصورت۔ کل کو ہمیں اس کی شادی کرنی پڑے گی۔ میرے ماموں نے کہا تھا کہ دیکھیں گے کیا ہوگا، ابھی اس کو سڑک پر تو نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے مامی کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ تم اس کے سارے کام گھر سے کروایا کرو، میں ایک مددگار مل جائے گی۔ پھر مجھے ماموں نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اس گھر میں اتنے کام نہیں ہیں، میں نے وہ تمہاری مامی سے اس لیے کہا ہے تاکہ وہ تمہیں اس گھر میں رہنے دے، کیونکہ اس کا ہی راج چلتا ہے۔ اس گھر میں وہ میرے 10 سال چھوٹی ہے، اس لیے مجھ پر بہت زیادہ حکم چلاتی ہے۔ تم سمجھ سکتی ہو۔ میں نے سوچا کہ ماموں میں اس گھر میں رہوں گی تو پھر پورا دن کیا کروں گی؟ اچھی بات ہے، اگر کام کر لوں گی تو میرا بھی وقت گزر جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تم بالکل اپنی ماں جیسی ہو۔ تمہاری ماں میری سگی بہن تو نہیں لیکن بہنوں جیسی ہی ہے۔ وہ میری کزن تھی پر بہت ہی اچھی انسان تھی۔ اس نے تمہاری تربیت بھی بہت اچھی کی ہے۔ میں اس گھر میں رہنے لگی تھی لیکن میری مامی نہ صرف مجھ سے کام کرواتی تھی بلکہ مجھے تانے بھی دیا کرتی اور غصہ بھی مجھ پر ہی نکالا کرتی کہ یہ اتنی خوبصورت لڑکی ہے۔ آج کل تو ایسی لڑکیوں نے سارے محلے کو اپنے پیچھے لگایا ہوتا ہے جن کی شکل صورت بھی اس قابل نہیں ہوتی، اور ہمارے محلے میں تو ویسے ہی اس طرح کے لوگ بہت زیادہ رہتے ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا چوک بنا ہوا تھا جہاں پر ہمیشہ جوان لڑکے کھڑے رہتے تھے۔ کوئی سگریٹ پی رہا ہوتا تو کوئی لڑکیوں کو دیکھ کر باتیں کرتا۔ انہوں نے وہاں پر اڈا بنایا ہوا تھا۔ ان کو وہاں سے ہٹانے کی بڑی کوشش کی گئی لیکن وہاں سے ہٹنے نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے یہ چوک کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ یہ بات بھی ایسی تھی
इस चौक में खाने पीने की दुकानें भी थी, इसलिए यहाँ हमेशा रश लगा रहता था। आप किस किस को वहाँ से हटा सकते थे। हमारा मसला ये था कि हमारा घर यहाँ से बहुत करीब था और हमारी खिड़कियाँ इस चौक की तरफ ही खुलती थी। गर्मी में भी हम खिड़की नहीं खोलते थे क्योंकि सामने कोई ना कोई खड़ा ही होता था। मेरी मम्मी को मुझे ये बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। दरअसल मेरी माँ ने भी पसंद की शादी की थी, इसलिए वो कहती थी कि तुम्हारी माँ भी ऐसी थी और तुम भी वैसी ही निकलोगी, अपनी माँ की तरह पसंद की शादी करोगी। जबकि पसंद की शादी करना कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन उनके लिए था क्योंकि उनकी शादी तो पसंद की नहीं हुई थी। उनकी शादी ज़बरदस्ती करवाई गई थी। वो मेरे मामू से 10 साल छोटी थी और किसी आपसी लड़ाई झगड़े के चक्कर में उनकी शादी करवा दी गई थी। दोनों ख़ानदानों ने सुलह की और साथ मेरी मामी की कुर्बानी। वो मेरे मामू से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इस घर में इसलिए रह रही थी क्योंकि यहाँ उनको अच्छा खाना पीना मिल रहा था, नहीं तो कब की यहाँ से चली जाती और कहती थी मैं तो अपने बच्चों के लिए समझौता करके बैठी हूँ। एक दिन सुबह दूध देने वाला आया तो मैं जाग रही थी। वैसे तो मामू ये सब सुबह देख लिया करते थे, लेकिन शायद उनकी तबीयत ख़राब थी, वो देर तक सो रहे थे। मैं पतीला लेकर बाहर चली गई और मैंने जाकर दूध ले लिया। दूध वाले ने मुझे कहा कि आप कौन हैं, आपको पहले नहीं देखा। दूध वाला भी नौजवान ही था। मैंने कहा मैं भी इसी घर में रहती हूँ। वो मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगा। उसने कहा एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मनाएंगी। मैंने कहा कि जी। उसने कहा आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। अभी मैंने इस बात का रद्द-ए-अमल नहीं दिया था कि मेरी मम्मी वहाँ पर आ गई। उन्होंने मुझे दूध वाले के सामने डांटना शुरू कर दिया और कहा कि अंदर चली जाओ। मैं तो अंदर चली गई। थोड़ी देर के बाद ये बात मेरे मामू को बता दी गई और वैसे भी ऐसे कि ये सुबह सुबह अपना रंग रूप दिखाने के लिए दूध वाले के साथ बातें कर रही थी और वो खड़ा होकर इसकी तारीफ़ कर रहा था। मैंने कहा कि मामू मैंने उससे कोई बात नहीं बोली थी, लेकिन मैंने अभी उसे जवाब नहीं दिया था। अम्मी ने पहले ही मुझे गलत समझ लिया था। मेरी मामी का कहना था कि तुमने क्या जवाब देना था। अच्छा हुआ कि वो सब शुरू होने से पहले ही वहाँ पर मैं आ गई। मेरे मामू सर पकड़कर बैठ गए। इनको समझ नहीं आती थी कि वो क्या करें। शायद थोड़े बहुत परेशान ज़रूर थे। आज तो उन्होंने मुझे भी सख्ती से कहा कि आइंदा इस तरह से कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। मेरा काम है, सो रहा हूँ, अगर नहीं जाता तो मैं बाज़ार से दूध ले आऊँगा, लेकिन तुम नहीं जाना। मैंने कहा मैं सिर्फ मदद करना चाह रही थी। मेरे मामू ने कहा कि नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। जिस काम से तुम्हें मना करें वो काम मत किया करो। मैं पूरा दिन इसी बारे में सोचती रही कि मेरी गलती क्या थी। क्या खूबसूरत होना मेरी गलती थी? जब कोई बदसूरत होता है तो उसे भी इस बात की सज़ा दी जाती है, जबकि उसकी भी कोई गलती नहीं होती। मेरी ज़िंदगी के दिन इसी तरह से गुज़रते रहे। अब तो मामू भी मुझे हर बात पर डांट दिया करते थे और उनका रवैया इतना बुरा तो नहीं होता था, लेकिन वो मामी की किसी बात को भी खाली नहीं जाने देते थे। कोई ना कोई रद्द-ए-अमल ज़रूर देते थे। शायद मामी को खुश करने के लिए ऐसा करते थे क्योंकि वो उनकी बीवी थी, उन्होंने इसके साथ ही रहना था। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी मेरी मामी की नफ़रत ख़त्म नहीं हो रही थी। वो बार बार यही कहती थी कि ये बदकिरदार है, इसको घर से निकाल दो, बड़ी चालाक है, इसने लोगों के साथ राब्ते रखे हुए हैं, क्या पता ये क्या करती रहती है, कल को अचानक से कोई बात सामने आ जाएगी, इस घर से निकाल दो। मेरी मामी तो मेरी दुश्मन हो गई थी, लेकिन मेरे मामू ने मुझे घर से निकाल कर बाहर फेंक नहीं सकते थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आजकल हमारे मोहल्ले में एक बात फैली हुई थी। इस मोहल्ले की किसी लड़की के साथ किसी ने बहुत बुरा किया था, लेकिन वो कोई लड़की आम नहीं बल्कि बहुत ही बड़े ख़ानदान की बेटी थी। इसलिए केस पुलिस में चला गया और अब सारे मोहल्ले के डीएनए टेस्ट हो रहे थे ताकि पता चल सके कि उस लड़की के साथ किसने बुरा किया। और मुझे ये बात भी मेरी मामी की ज़ुबान से ही पता चली थी। वैसे मुझे इस लड़की के लिए बहुत अफसोस हुआ था, लेकिन पुलिस वालों का ये तरीका बहुत अच्छा था। इस तरह मुलजिम को पकड़ा जा सकता था, नहीं तो वो कभी भी नहीं पकड़ा जाता। और वो लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा अमीर थे। उनका कहना था कि इस मोहल्ले की सारी लड़कियां हमारी बेटियों की तरह हैं और अगर हमारी बेटी के साथ ऐसा होता तो कल किसी की बेटी के साथ भी हो सकता है। इसलिए मुजरम को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और फिर हफ्ते के अंदर ही वो मुजरम पकड़ा भी गया। उनका ही कोई रिश्तेदार था जो साथ वाले घर में रहता था और उसने सोचा था इस पर शक नहीं आएगा,
اس لیے اس نے یہ سب کیا۔ وہ اس لیے بہت اتنے آرام سے پھر رہا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا، جس پر سب سے زیادہ کم شک ہوتا ہے اس پر سب سے زیادہ شک کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے اور یہ سوچتا ہے اگر میں گناہ کر بھی لوں تو مجھ پر کوئی شک نہیں کرے گا۔ ایک دن میری مامی نے مجھے الٹی سیدھی باتیں سنانا شروع کر دی، کیونکہ میری آج ہاتھ سے ایک گلاس ٹوٹ گیا تھا۔ انہوں نے کہا، تو اپنے آپ کو بڑا نازک سمجھتی ہے، اپنی ماں کی طرح سمجھتی ہے، خود کا بڑا غرور ہے تجھ پہ، اپنی شکل پر میں تجھے اس گھر سے نکلوا کے رہوں گی۔ وہ مسلسل مجھے ڈانٹ رہی تھی، اس وجہ سے مجھے ذلیل کر رہی تھی۔ میں نے کہہ دیا اگر آپ مجھے یہاں سے نکالنا چاہتی ہیں تو پھر نکلوا دیں، اپنے شوہر کے آگے تو آپ کی چلتی نہیں، مجھے تبھی باتیں سناتی رہتی ہیں، لیکن وہ بھی آپ کی کوئی بات نہیں مانتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ مجھے یہاں رہ کر بہت خوشی ملتی ہے؟ میں ادھر بہت سکون میں ہوں۔ اگر مجھے یہاں سے نکال دیں تو میرا کہیں نہ کہیں اور انتظام ہو جائے گا۔ اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، جو میرے حق میں بہتر ہوگا وہی ملے گا، لیکن آپ کی بلا وجہ کی نفرت سے میری تو جان چھوٹ جائے گی۔ آخر میں نے آپ کا بگاڑا ہی کیا ہے؟ پورا دن گدھوں کی طرح آپ کے گھر میں کام کرتی ہوں، کھانا پکاتی ہوں، آپ کی ساری باتیں سنتی ہوں۔ مامی، اتنی نفرت کسی سے نہیں کرنی چاہیے، نفرت کی بھی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوتی ہے۔ میں آج اس طریقے سے بول رہی تھی کہ جیسے میرے اندر سے صبر ختم ہو گیا تھا۔ میں اپنی مامی کو شرمندہ نہیں کروانا چاہتی تھی، میں ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کر رہی تھی، لیکن انہوں نے اس بات کو میری زبان درازی سمجھا اور مجھے مزید باتیں سنانے لگی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ آج رات کو اپنے ماموں سے شکایت نہیں کی، جبکہ مجھے لگ رہا تھا کہ آج رات تو میری بہت بڑی کلاس لگے گی اور شاید میرے ماموں غصے میں آ کر مجھے گھر سے بھی نکال دیں گے۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید مامی کے دل میں میرے لیے جگہ بن گئی ہے۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ مجھے بلا وجہ نفرت کر کے میرے ساتھ ظلم کر رہی ہے۔ میں تو چاہتی یہی تھی کہ وہ بے شک مجھے اچھا نہ سمجھے، لیکن کم سے کم باتیں تو نہ سنایا کریں۔ میں ساری زندگی ان کے گھر میں پڑی رہتی، ان کے گھر کا کام کرنے کو تیار تھی، لیکن بدلے میں مجھے تھوڑی عزت چاہیے تھی۔ میرے نصیب میں محبت نہیں تھی، پر مجھے عزت تو دی جا سکتی تھی۔ جب ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا تھا، مجھے بہت نیند آ رہی تھی، مجھے سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا اور گھر کے بہت سارے کام پڑے تھے۔ آج ماموں نے بھی گھر پہ نہیں آنا تھا۔ میں نے اپنی مامی کو مجبوری میں آ کے بتا دیا کہ مجھ سے تو بالکل بھی کھڑا نہیں ہوا جا رہا، ابھی رات کا کھانا بنانا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی بات کریں گی، لیکن دل میں تھوڑی سی امید تھی، شاید کہہ دیں کہ ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گی۔ جب سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ آخری بحث ہوئی تھی، انہوں نے تو مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی، نہ ہی مجھے کوئی بات سنائی تھی۔ اس لیے میں نے ان کو کہہ دیا کہ میری طبیعت بڑی خراب ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید ان کے دل میں رحم جاگ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، رات کا کھانا میں بنا لوں گی، ویسے بھی تمہارے ماموں نے تو گھر آنا نہیں ہے، اتنا کام نہیں ہے، تم جا کر آرام کرو، لیکن صبح جلدی اٹھ جانا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی کروں گی۔ میں بہت خوش ہوئی اور میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آنے لگے۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب مامی نے میرا احساس کیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر سکون سے سو گئی اور ایسا سوئی کہ صبح ہی میری آنکھ کھلی۔ پتہ نہیں چلا کہ میں کس ٹائم سوئی اور کس ٹائم اٹھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح اٹھ کے اپنے کاموں میں لگ گئی۔ اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد میری طبیعت اچانک سے خراب رہنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جبکہ وہی کام کر رہی تھی، وہی کھانا وغیرہ، پر میری طبیعت بگڑ رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ الٹی آ رہی تھی، چکر بھی آ رہے تھے اور کمزوری بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک دفعہ ماموں کے سامنے ہی چکرا کر گر گئی۔ ماموں بھی مجھے حیران ہو کر دیکھ رہے تھے، مجھے کیا ہو گیا جو میری طبیعت اتنی خراب ہونے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا، اتنا تو اس کا حق بنتا ہے۔ انہوں نے کہا لے جاؤں گی۔ وہ مجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور وہاں جب ڈاکٹر نے مجھے چیک کیا تو اس کے بعد جو ہوا وہ مجھے فنا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ پورے راستے میں وہ بے ہوش تھی، کیونکہ میری امی اور میں جیسے ہی گھر آئے تو میرے ماموں نے پوچھا کیا کہا ڈاکٹر نے، دوائی وغیرہ کا کوئی پرچہ دیا؟ مجھے دو، میں جا کر آتا ہوں۔ مامی نے اس کی ضرورت نہیں ہے کہا، اس لیے آتے ہوئے تھوڑا سا زہر لے آؤ، اور اگر وہ زہر اس کو نہیں دینا تو پھر خود کھا لو، کیونکہ تمہاری یہ لاڈلی ماں بننے والی ہے۔ مجھے تو جب سے ڈاکٹر نے یہ بات بتائی تھی میں تو تب سے حیران تھی، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میرا تو کسی کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ وہ بھی حیران رہ گئے، اب ان کے کیا صفائی دیتی جب ڈاکٹر نے ہی کہہ دیا یہ ماں بننے والی ہے۔ میں تو کسی بت کی طرح کھڑی تھی جسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے کیا کیا، اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ میرے ماموں نے میری طرف دیکھا، انہوں نے کہا کیا کیا تم نے؟ میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا ماموں۔ میری مامی نے مجھ پر پھر سے ہاتھ اٹھایا اور ماموں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ مجھے جہاں بھر کے تانے دیے، مگر میرے خون کو گندا کہا گیا۔
نہ جانے کیا 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 گیا۔ میں سنتی رہی اور یہ دن بھی گزر گیا۔ اگلے دن میری مامی نے میرے ماموں سے پوچھا کہ کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کیا کر سکتے ہیں، اس لڑکی نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میری مامی کا کہنا تھا کہ کسی اور کا گناہ اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی، اس نے اس محلے میں کسی کے ساتھ چکر چلایا ہوگا۔ اس شخص کو تلاش کرو اور اس کے ساتھ روانہ کر دو۔ جس نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے وہ اپنی ذمہ داری لے۔ ہم کیوں ذمہ داری لیں؟ پہلے اس کی ذمہ داری لی اور پھر اس گناہ کی ذمہ داری لیں، اور کل کو یہ بات کسی کو پتہ چل گئی تو کیا ہوگا؟ جلدی جلدی اس شخص کو تلاش کرو۔ میرے ماموں کا کہنا تھا کہ وہ شخص تو چوک میں کھڑا ہوگا، اس کی شکل پر لکھا ہوگا کہ میں ہی ہوں، میں جا کر اسے تلاش کر لوں گا۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، کیا بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ میری مامی نے کہا مجھے پتہ ہے کہ کیا کرنا ہوتا ہے، مجھے یہ سب کچھ معلوم ہے، بس تم اس معاملے میں نہ بولنا۔ میرے ماموں نے اپنا سر پکڑا ہوا تھا، وہ کہنے لگے کہ میں بولنے کے قابل ہی کہاں رہا ہوں، اس لڑکی نے تو مجھے بدنام ہی کر دیا۔ میری مامی ملکوں کے گھر سے چلی گئی۔ جن کی بیٹی کے ساتھ کسی نے برا کیا تھا انہوں نے مجرم کو پکڑ لیا تھا۔ میری مامی نے ان کے آگے یہ سارا مسئلہ بیان کیا۔ آپ لوگوں نے سارے محلے کا ٹیسٹ کروایا تھا کہ آپ دوبارہ کروا سکتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اس لڑکی نے کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، تاکہ میں اس کے ساتھ اس کو رخصت کر سکوں۔ وہ لوگ بھی ایسے معاملات کو سمجھتے تھے کیونکہ ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا جیسے ہم نے پہلے کیا تھا اسی طرح انتظام کروا دیں گے، آپ فکر نہ کریں، اور آپ کی مجبوری ہے، آپ فکر نہ کریں، اور آپ ہماری بھی مجبوری سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میرے ماموں نے کہا کہ اس طرح تو یہ بات میرے گلے پڑ جائے گی، یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا تو پتہ تو چل جائے گا، بے شک پتہ چلتا رہے، ویسے بھی پورے محلے کو یہ بھی تو پتہ ہے کہ یہ کون سی ہماری بیٹی ہے، ہماری عزت کی پگڑی اس کے سر پر نہیں ہے، اس نے اپنے مرے ہوئے ماں باپ کی عزت خراب کی ہے۔ میری حالت بہت بری تھی، مجھے پہلے ہی کہیں کا نہیں چھوڑا گیا تھا، اب تو مجھے دن رات نہ صرف باتیں سنائی جاتی بلکہ مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھایا جاتا تھا۔ سارے محلے کے ٹیسٹ ہونا شروع ہو گئے تھے، میرا تماشا پورے محلے میں بن رہا تھا، لوگوں کو میری کہانیاں سنائی جا رہی تھی۔ بعد میں پولیس نے چھان بین کی تو میری مامی اس سارے کام میں ملوث نکلی۔ پولیس نے مامی اور ان کے مددگار کو پکڑ لیا۔